روزانہ نماز عصر کے بعد چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا، اور وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کے مقصد قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ لوگ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، مخصوص وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان اور محترم ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کی تنگ دستی ڈیرے ڈال لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں نہیں آتا، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ پایا ہے، حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو موجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے، یہ عمل کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کے حاسدین آپ کے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا، اس کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں داخل کر دیجئے گا۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کے برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی جتنی بھی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی سے عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بابرکت نابربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، جو سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشکلات اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم نے سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکی تو ایسا ضرور کرو
پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: سورج نکلنے اور غروب سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسم حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسم حسنہ ان کی تعداد 99 ہے اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ فوری حل ہو جائیں گی۔ وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس عمل کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ عمل ہماری بہت ساری بہن بھائیوں کا آزمایا ہوا ہے، خاص آزمودہ عمل ہے۔ عمل ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ جیسے ہی اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اجازت کے بغیر یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد کی اجازت مل جائے۔ اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ محترم ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہت بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیں گا تو اس کے فوری بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ جب آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آپ نے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کا اگر گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض کے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمانو پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار یعنی
100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شرع ہے اور وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں تو آپ دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کے فضیلت اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورت اخلاص سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کے قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ کے متعلق جو امام تھے اور نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے، اور اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سورت اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثال دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اور اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفے کا عمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ جس کی نماز عصر جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، اور وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوری مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے
طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کے غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بخاری میں بھی کریں تو وہ بادشاہ بن جائے گا، غریب ہے تو وہ غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی فائدے مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ٹائپ کریں۔ شکریہ۔